وہ کسی نے کہا تھا کہ پگ تیرے سر، تو اس نے جواب دیا، کوئی سائن ٹائپ بندہ تھا، اس نے کہا یہ پگ میرے سر تے پھیرے پیراں چ رلے گی۔ اسی طرح سے ہمارے سائیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتا، بالکل بھی پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتا، بلکہ پیسے کو اپنی جان سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر سامنے آتا ہے پاکستان کا کرکٹ میچ بھارت کے ساتھ کھیلنا، جس سے انکار کیا گیا تھا، اور کسی عام بندے کی طرف سے، پی سی بی کے چیئرمین کی طرف سے نہیں، بلکہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ ہم میچ نہیں کھیلیں گے، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اور بنگلہ دیش نے جس طرح سے کہا تھا کہ انڈیا میں ہمارا کوئی میچ نہ ہو، اس کے باوجود بھی انڈیا میں میچ رکھے گئے، اور آئی سی سی نے پھر بنگلہ دیش کو نکال دیا، ان کی جگہ پر اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا۔ اس پر اعتراض کیا گیا، شدید احتجاج کیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ کیا سر ہم بائیکاٹ کر دیں، کیا ہم میچ نہ کھیلیں، کیا کریں؟ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ بائیکاٹ کر دیں گے تو اتنا پیسہ اس کا کیا بنے گا؟ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھارت کے خلاف ہم میچ نہیں کھیلیں گے۔ اس پر کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کی گئی کہ بھارت جس طرح سے سیاست کو کھیلوں میں لے آتا، آپ تو نہ لائیں، لیکن تنقید اپنی جگہ پر تھی، لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو سارے لوگ پھر شہباز شریف کے فیصلے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان انڈیا کے خلاف نہیں کھیلے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آئی سی سی کے نائب یہاں پہ آتے ہیں، عمران خواجہ، وہ پی سی بی کے چیئرمین سے ملتے ہیں، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین پاکستان آ جاتے ہیں، ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں پاکستان کو کہا جاتا ہے، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے میچ نہ کھیلا تو پھر اس طرح سے یہ ہوگا، یہ پابندی لگے گی، یہ نقصان ہوگا۔ تو پھر ان کی طرف سے کہا گیا، محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں وزیر اعظم سے بات کرتا ہوں۔ پھر یہ خبریں بھی چلائی گئی کہ سری لنکا والے بھی کہتے ہیں، بلکہ ان کے صدر کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ میچ ضرور کھیلیں، یہ سری لنکا میں میچ ہونا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ ضرور میچ کھیلیں، اور ہمارے ان لوگوں کے کاروبار وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ جہاز جاتے ہیں، جہاز آتے ہیں، اور لانچوں کے ذریعے بھی وہاں پہ ڈالر جاتے رہے ہیں، کس کس کے جاتے رہے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا۔ وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی تو ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے، کھیل لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے پیسہ، اور بنگلہ دیش والے جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، جن کی وجہ سے ہم نے بھی میچ کھیلنے سے انکار کیا، ان کے چیئرمین صاحب یہاں پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بائیکاٹ کر دیا، آپ انڈیا کے ساتھ کھیل لیں۔ ان پر کتنا دباؤ ہو گیا، کیسے دباؤ ہوگا؟ یہ سارا پیسے کا دباؤ، پیسے کا معاملہ ہے۔ بنگلہ دیش سے ٹورنامنٹ سے نکل گیا، لیکن جس طرح سے آمدن میں ہر ملک کے شیئر ہوتے ہیں، بنگلہ دیش کے شیئر بھی اس میں موجود تھے، اسی صورت میں مل سکتے تھے جب وہ ٹورنامنٹ کھیلتے، ٹورنامنٹ سے باہر تو شیئر سے بھی باہر۔ ان کی طرف سے پاکستان سے آ کر ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس طرح سے بات کریں کہ ہمیں حصہ دیا جائے، آپ کو بھی حصہ ملے گا جو آپ میچ کھیلیں گے سری لنکا میں جا کے۔ تو پیسوں کی گیم، بنگلہ دیش کی بھی بچت ہوگی، کیونکہ جس طرح سے اب یہ فیصلہ ہوا، یہی فیصلہ ہوا کہ بنگلہ دیش پر کوئی پابندی نہیں لگے گی، ان کے شیئر نہیں کٹیں گے، ان کو پیسہ مل گیا اور پاکستان کو بھی پیسہ ملے گا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ جو کہتے ہیں کہ چاٹ لیا گیا، اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے جب فیصلہ کر لیا تو اس پر پھر آپ ڈٹ جاتے، پیسوں کی وجہ سے آپ نے کیوں کھیلنا قبول کر لیا؟ اور اس کو کوئی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے بلندرانہ قسم کا سرنڈر کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں جذباتی جوشیلی تقریر کرتے ہوئے خواجہ آصف کے منہ سے سچ نکل گیا، ایسا سچ نکلا کہ اپنے ابا جی کو بھی معاف نہیں کیا۔ کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو چند روز پہلے قتل کیا گیا، اس حوالے سے بھی انہوں نے الزام امریکہ پر لگا دیا کہ امریکہ نے کرنل قذافی کے بیٹے کو مروایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کوئی جہاد نہیں کیا، بلکہ جو جنگیں لڑی ہیں وہ ہم نے کرائے پر لڑی ہیں، ہم کرائے پر دستیاب تھے۔ خواجہ آصف کی طرف سے کیا کہا گیا آپ کے سامنے مکمل رکھ دیتے ہیں۔ خواجہ آصف نے بڑی جوشیلی تقریر کی، انہوں نے طالبان حکومت پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو پرے دور لے جانے کے لیے 10 ارب روپے مانگے تھے۔
خواجہ آصف کے اسی بیان میں تضاد بھی پایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کو دور لے جانے کے بدلے 10 ارب روپے مانگے تھے تو پھر دے دیے جاتے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود افغانستان گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اگر گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو پھر 10 ارب روپے وہ کس چیز کے مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 جنگوں میں فریق بنے جو افغانستان میں لڑی گئیں، ہم اس میں اسلام کی محبت میں شریک نہیں ہوئے، ڈکٹیٹروں کے مفاد میں جنگوں میں حصہ لیا، یہ کوئی جہاد نہیں تھا، ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اور پہلی جنگ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں لڑی گئی، ان کے والد صاحب خواجہ محمد صفدر صاحب جنرل ضیاء الحق کے مشیر ہی نہیں بلکہ ان کی مجلس شورا کے چیئرمین ہوا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے کتنے قریب تھے۔ اس حوالے سے خواجہ آصف اپنے والد صاحب پر ہی الزام لگا، اور خواجہ آصف کی طرف سے پہلے کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ میرے والد نے جس طرح سے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا ہے میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا کہ 2 دہائیوں تک ہم کرائے پر دستیاب تھے، جب تک ماضی کی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنی شناخت کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے سرحدوں کے پار نہیں دیکھنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ قومی مسائل پر جھوٹ نہیں بولوں گا، جب ایسی نوبت آئی تو سیاست سے کنارہ کشی کر لوں گا، باقی معاملات میں جھوٹ ضرور بولیں گے، جیسا کہ فارم 47 پر وہ آج وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو سب سے آخر میں افغانستان نے تسلیم کیا تھا، دونوں ممالک کے درمیان کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا، اجازت نامے پر جاتے تھے، میں خود بھی بغیر ویزا وہاں گیا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکیوں نے ہمیں چھوڑ دیا لیکن ہمیں عقل نہیں آئی، 9/11 کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے کروایا، ٹوئن ٹاور حملے میں کوئی افغان، پشتون یا ہزارہ ملوث نہیں تھا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ماضی کے 4 سے 5 امریکی صدور نے 10 سے 12 کروڑ مسلمان مارے ہوئے ہیں، انہوں نے تو معمر قذافی کے بیٹے تک کو بھی نہیں چھوڑا، یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ خواجہ آصف صاحب کے والد کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حملہ آوروں کی بجائے اپنے لوگوں کو ہیروز ماننا چاہیے، میں نے اپنے والد کی اس وقت کی حکومت میں شمولیت پر معذرت کی، میرے سوا کسی نے اپنے کردار پر معذرت نہیں کی۔ تو یہ بھی ایک لطیفہ ہے، خواجہ صاحب جو کچھ اب کر رہے ہیں یا پہلے کرتے رہے اس پر معذرت نہیں بلکہ ان کے والد کی طرف سے جو کچھ کیا گیا اس پر معذرت خواہ ہیں۔ حملہ آور جن کو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا ہیرو نہیں ماننا چاہیے، ان میں محمود غزنوی کو بھی یہ شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، یہاں پہ لوٹ مار کرنے کے لیے حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ خواجہ صاحب وزیر دفاع ہیں، آگے بات کریں اور ان کے احکامات چلتے ہیں۔ وزیر دفاع ہیں تو پاکستان میں غوری میزائل ہے، پاکستان میں غزنوی میزائل ہے، تو ان کے نام پھر تبدیل کروا دیں۔ اگر آپ ان کو ہیرو نہیں مانتے تو تھوڑی ہمت کریں، جرأت کریں۔ حامد میر کے پروگرام میں فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اگر درست سمت میں لے جانا ہے، پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستان کو اوپر لے جانا ہے تو پھر 500 سیاستدانوں کو لٹکا دینا ہوگا۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ 5000 کو، اب وہ آ گئے ہیں 500 پر، تو کیا سب سے پہلے ان سے آغاز کیا جائے، ان کو سب سے پہلے لٹکا دیا جائے، پھڑکا دیا جائے، پھر باقیوں کی ان سے لسٹ لے لی جائے کہ کس کس کو یہ مروانا چاہتے ہیں، پھڑکوانا چاہتے ہیں، کس کس کا یہ خون کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سنیے حامد میر کے پروگرام میں ان کی طرف سے کیا کہا گیا۔ جب تک آپ 500 منیمم 500 سیاستدان جائے اس میں سے جو مر بھی گئے ہیں ان کو نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، نکال کے قبر سے بھی نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بھون دیا جائے ان کو سڑک کے اوپر، گولی مار دی جائے ان کو۔ آپ 5000 سے 500 پہ آ گئے۔ نہیں فرق ہے میری، میں اپنی بات بھولتا بھی نہیں ہوں۔ میں نے 2018 میں الیکشن جیت کے اسمبلی میں کہا تھا کہ 5000 آدمی کو مارے۔ آج میں کہتا ہوں منیمم 500 ٹاپ براس جو آپ کی سیاستدان ہوگی جو اس ملک کو چلاتے ہیں، آج سے لے کے 30 سال پہلے تک چلے جائیں، 40 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور 5000 آدمی اوور آل بھون دیں۔ یہاں یہ ڈی چوک بڑا مشہور ہے ان کے احتجاج کی وجہ سے، ادھر اس دن نہ لگائیں اور اس دن یہاں ڈبل رسی کی پھانسی کے 2 دفعہ ٹھکا ٹھک گرائیں، آپ دیکھیں ملک مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک بہت بڑا فیصلہ کروایا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کے بیٹے میاں نواز شریف کے داماد علی مصطفیٰ ڈار کو مشیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے، اور ایسا مشیر لگایا گیا ہے کہ
وہ اسمبلی میں بھی بیٹھ سکیں گے۔ کس حوالے سے ان کو کیا عہدہ دیا گیا اور ان کے بارے میں صالح ظفر صاحب کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صالح ظفر صاحب کس طرح کی رپورٹ ایسے معاملات میں دیا کرتے ہیں۔ صالح ظفر صاحب کی طرف سے بڑی دلچسپ کہانی بیان کی گئی ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کے بڑے صاحبزادے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد علی مصطفیٰ ڈار باقاعدہ طور پر سیاست میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہیں پنجاب میں صوبائی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے، جس کے تحت وہ صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے اور ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے کا اختیار رکھیں گے۔ علی مصطفیٰ ڈار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی چھوٹی اور اکلوتی بہن عاصمہ کے شوہر ہیں، جو دبئی میں مقیم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے علی ڈار کو مصنوعی ذہانت اور خصوصی اقدامات کا مشیر مقرر کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک نیا محکمہ بھی قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد صوبے میں جدت پسندی ٹیکنالوجی کا فروغ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وابستہ منصوبے ہوں گے۔ یہ تقرری فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ ذرائع کے مطابق اپنے کردار میں علی ڈار مستقبل کے ایسے منصوبوں کی تیاری اور نفاذ پر پوری توجہ مرکوز کریں گے، جن کا مقصد گورننس میں بہتری، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور AI کے ذریعے عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانا ہے۔ علی ڈار سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلیمی پس منظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کالج لندن UCL اور یونیورسٹی آف مانچسٹر انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی UMIST سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ HE سنکاری لاہور سے ابتدائی مکمل تعلیم کے بعد وہ سن 2000 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے تھے۔ بین الاقوامی سطح پر 2 دہائیوں سے زائد کام کرنے کے بعد علی ڈار 2024 کے انتخابات میں نون لیگ کی کامیابی کے بعد سے پاکستان کے لیے بلا معاوضہ رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پردے کے پیچھے ان کے کردار میں اعلیٰ سطح کی بین الاقوامی ملاقاتوں میں سہولت کاری اور ٹیک و ریئل اسٹیٹ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم کاروباری شخصیات کو پاکستان کا دورہ کرنے اور سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کرنا شامل ہے۔ مزید مکھن لگاتے ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ علی ڈار 2024 میں پاکستان واپسی سے قبل برطانیہ میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں انہوں نے متحدہ عرب امارات UAE میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا گروپ HDS گروپ آف کمپنیز قائم کیا اور 2024 تک اس کے CEO کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اب اس کمپنی کی نگرانی ان کے چھوٹے بھائی حسنین ڈار کر رہے ہیں۔ علی مصطفیٰ ڈار ایک خوش اخلاق شخصیت کے مالک ہیں، اور اس سے قبل وہ کسی تشہیر کے بغیر اوورسیز مسلم لیگ نون کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ رکھی جو صالح ظفر صاحب کی طرف سے جنگ میں شائع کروائی گئی۔